بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ہمارے دینی بھائیوں، جس موضوع پر ہمیں کچھ کہنے کا مشورہ کیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں ہم کچھ باتیں عرض کریں گے آپ حضرات کے سامنے، جیسے کہ ہمارے عزیز نے اپیل کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب سے بہترین چیز جو انسان کو صراط مستقیم پر اور اہل حق کو حق پر قائم رکھنے والی چیز یہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر ان کلمہ پڑھنے والوں کو جو نصیحت کی جاتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، جو اللہ اس کے رسول کا پیغام انہیں بتایا جاتا ہے، اگر ان نصیحتوں کو قبول کر لیں، ان نصیحتوں کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ان کے حق میں بہت اچھا ہو، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دین اسلام پر صراط مستقیم اور حق پر قائم رہنے کے لیے بڑا ہی مضبوط یہ فارمولہ ثابت ہو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آج مجھ کا مسلمان سنتا تو ضرور ہے لیکن صرف نالج تک محدود رکھتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے نبی فبشر عباد، آپ ہمارے محبوب بندوں کو سنا دیں، بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں۔ غور کریں، سننے کے بعد اگر ہم عمل کرنے لگے تو کتنا ہمارا مقام اونچا ہو جائے، کتنا مرتبہ بلند ہو جائے، اور کس طرح سے اللہ تعالی ہماری دین کی راہ میں قدم قدم پر ہماری مدد فرمائے۔ فبشر عباد
ہمارے نبی آپ بشارت سنا دے میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو وعد و نصیحت کی باتیں غور سے سنتے ہیں اور ان اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اتباع کہتے ہیں۔ تو آپ ان کو بشارت کس چیز کی سنائیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، کہ 5 وقتہ نماز میں جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اللہ نے فرمایا بشارت سنا دے، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ لوگ ہیں جن کی دعا اللہ نے قبول کر دیا اور ان کو ہدایت عطا کر دیا۔ ہمیں چاہیے دوستو کہ سننے کے ساتھ اور جو باتیں ہمارے علم میں آئیں ان پر ہم سب سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے سننے کے بعد عمل نہ کیا دوستو، سننے کے بعد نصیحتیں ہم سنتے رہے اور سنتے چلے آئے ہیں، اگر ہم نے ان پر عمل نہ کیا، اپنی اصلاح نہ کیا، کہ ہمارے لیے بہت نقصان اور خسارے کا سبب بنتا ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کلما القی فیہا فوج، حشر کے میدان میں جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے گھسیٹ کر کے لایا جائے گا اور جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، برائیوں سے ڈرانے والا، جہنم کی آگ سے تمہیں خوف دلانے والا آیا نہیں تھا؟ کس لیے تم جہنم میں جا رہے ہو؟ اس وقت یہی کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بتانے والا آیا، سمجھانے والا آیا، سکھانے والا آیا، عذاب قبر، عذاب نار سے بچانے کی دعوت دینے والا آیا، لیکن بچنے کی دعوت دینے والا آیا۔ قصور اس کا نہیں تھا، قصور ہمارا ہے۔ کیا قصور ہے؟ لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیے ہوتے اور سمجھ لیتے کتنی قیمتی بات کہہ رہا ہے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں جاتے، ہم جنت میں جاتے۔ انسان سب سے بڑا قصور جس کا اعتراف کرتا وہ کیا؟ ہم نے قبول نہیں کیا۔ قرآن کی آیت میں لو کننا نسمع، اگر ہم سنتے، سننا 2 معنی میں آتا ہے، ایک تو ہے کان سے سننا، کان سے سننا، کوئی بھی بات آپ کے کان میں آئی سن لیا، ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی سننے کے معنی سماع قبول، یعنی ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ جیسے آپ کا ایک بچہ ہو، آواز آتا ہے؟ اگر آپ کا بچہ ہے، آپ نے اس سے کہا بیٹے ذرا سے لائٹ جلا دے یا پنکھا آن کر دے، چالو کر دے، 1 بار کہا، 2 بار کہا، بچہ سن رہا ہے لیکن آپ کی بات قبول نہیں کر رہا ہے، تو آپ آخر میں 1 تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں میری بات سنتا نہیں، یعنی سن تو پہلے ہی رہا تھا، یعنی قبول نہیں کرتا، جو سنتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ اصل میں سماع قبول، انسان اس کا اعتراف کرے گا جہنم میں جاتے وقت۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسی نوبت ہمارے اوپر نہ لائے۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ تاکید کے ساتھ لَتُبْلَؤُنَّ، ضرور بھی ضرور یاد رکھو تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، آزمائش میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا، فی اموالکم، مال میں، جیسے اور مقام جان میں اور اولاد میں، کبھی بیماری، کبھی اموات، کبھی طرح طرح کی دیگر مشکلات، مال کو گھٹا کر کے، جیسے اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اللہ آزمائے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں، جو آیا ہے اسے آزمایا جائے، خاص طور سے ایمان والا، ایمان والوں کو ضرور آزمایا جائے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے اب آزمائش کا دور آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کی بڑی عجیب سی حدیث ابھی ہمیں اللہ نے یاد دلایا، نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، معاذ بن جبل سامنے سے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ انا احبک، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور نبی سے محبت ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، یا رسول اللہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ آپ پھر مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہو؟ ہاں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے آپ کے ہاں بارش میں دیکھا ہوگا پہاڑوں میں جا رہے ہیں تو کبھی آبشار سے پانی لگاتار آتا رہتا ہے، آپ نے فرمایا ایسے آبشار کی طرح اب تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تیار ہو جاؤ۔ تو ہمیں ان جو آزمائشیں آئیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے دوستو، یہ ہمارے کھڑے کھوٹے کی آزمائش اللہ امتحان لے رہا ہے کہ بندہ یہ کہاں تک یہ صبر کرتا ہے اور دین کے راہ میں کتنی قربانیاں پیش کر سکتا ہے۔ آپ ذرا بتائیں، غور کریں سی، بڑی تمناؤں کے بعد بڑھاپے کو پہنچ گئے، بے انتہا دعاؤں اور تمناؤں کے بعد اپنے خلیل کو ایک بیٹا دیا، اسماعیل۔ اب آپ ذرا سوچیں، بڑھاپے میں ملا، الحمدللہ الذی وہب لی، آگے کیا ہے؟ علی الکبر، اللہ بڑھاپے میں مجھے تو نے دیا، اور اللہ اکبر، اتنے بڑھاپے میں کتنی تمناؤں کے بعد ابراہیم خلیل اللہ جب آنکھ سے نکلے تب سے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اتنی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا دیا۔ لیکن فلما بلغ معہ السعی، اور جب کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگا، بچہ بڑا ہوا، تو اچانک اللہ نے کیا حکم دیا؟ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے اسماعیل میں نے تو دیکھا کہ اللہ ہمیں خواب میں حکم دے رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ اب ذرا دیکھا آپ نے، آج تو انسان اپنی اولاد کو کہے بیٹا ذرا سا آج فلاں جگہ کھیلنے کے لیے نہیں جانا، میں جا رہا ہوں، ذرا گھر میں رہنا، اتنا سچ کہنے کے باوجود بھی بیٹا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کھیل کود لہو لعب اور دوستوں کی دوستی نبھانے کے لیے باپ کی یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی سنا ہوگا آپ کے ملک میں ایک ماں نے اپنے بچے سے موبائل چھین لیا تو بیٹے نے کیا کیا؟ ایسا سنا نا، سگے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ کتنی بڑی آزمائش! باپ کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے مجھے تو رب نے حکم دے دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ ایک بڑی خطرناک آزمائش۔ لیکن بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو مجھ سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے آزمائش۔ فانظر ماذا تری، بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب اب رائے نہ لیں، رب نے جو حکم دیا ہے آپ پورا کر دیں، جہاں تک میرا معاملہ ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے ذبح کریں گے تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹا راضی ہو گیا۔ اب آگے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ نے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹایا
अगबा करना चाहता आवना दैना हो इब्राहिम कद सद्दक़त रुया। इब्राहिम बस बच्चे को तबाह ना करो, ये बहुत बड़ी तुम्हारे लिए तुम्हारा इम्तिहान हम ले रहे थे, इम्तिहान में तू भी कामयाब हो गया और तुम्हारा बेटा इस्माइल भी कामयाब हो। इतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह ताला ईमान वालों से करता है, औलाद को तबाह कर। मेरे भाइयों, दीन की राह में आजमाइश आनी ही आनी है, माल में, औलाद में, जिस्मानी, रूहानी, माली, हर किस्म की आजमाइश आएगी। ये आजमाइश जो होती है हमारे लिए खैर और बरकत की होती है। क्यों? अल्लाह ताला, इसके बड़े फवायद हैं। एक तो ये अल्लाह ताला देख लेता है इम्तिहान में, बताएं इम्तिहान में कामयाब हो जाने के बाद कितनी खुशी होती है। जब रिजल्ट निकलता है तो जो पास हो गया उसके खुशी के इंतहा नहीं, और जो फेल होता है कितना नुकसान उठाया, खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता। आपने देखा होगा ये दुनिया के इम्तिहान में सिर्फ नौकरी के लिए 12वीं पास बच्चा अगर अपने आप को बड़ा कामयाब समझता है, रिजल्ट आउट होने के बाद में पास हो गया, और जो फेल हुआ कितना नुकसान। एक इंसान अल्लाह जन्नत के लिए इम्तिहान ले रहा, उसमें कामयाबी हासिल हो जाए, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती। इब्राहिम आजमाइश थी। तो दोस्तों आजमाइश एक तो अल्लाह ने कामयाब उतरे, अल्लाह के यहां पास हो गए, और अल्लाह के यहां पास हो जाना इससे बड़ी नेमत कोई दूसरी नहीं। नंबर 2, हो सकता है आजमाइश में पता नहीं कितने गुनाह आपके जिंदगी में किए थे। अगर अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली और आपने इम्तिहान में कामयाब हुए, आजमाइश में डटे रहे, रब के फैसले पर आती रहे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे कितने उम्मती ऐसे हैं दुनिया में जमीन पर चलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, लेकिन उनके नामे आमाल में एक गुनाह भी बाकी नहीं रह जाता। अगर किसी ने आपने हाथ दिया, बारिश हो रही थी, कोई गाड़ी वाला जा रहा था, ऑटो रिक्शा वाला, आप पर रहम किया, बैठा लिया, तो 10 मतलब थैंक यू कहेंगे, भाई शुक्रिया 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 शुक्रिया, अल्लाह अकबर। इंसान मस्जिद से आप निकल रही है, जूता पहनने में कहीं से धक्का लग गया आपको, उसने शादी के जगह कोई बात नहीं, आपने माफी मांगी, अल्लाह अकबर। तरह सोचो दुनिया में एक इंसान की 2-4 गलतियां कोई माफ कर दे तो कितना नेक बन जाता है आपकी निगाह में। एक इंसान जरा सोचे, अल्लाह ताला की आजमाइश में मुब्तला किया और कामयाब हुआ, तो 1-2 दिन नहीं, जिंदगी भर के सारे गुनाह अल्लाह ऐसे माफ कर देते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, जमीन पर चलता है लेकिन कोई गुनाह उसके नामे आमाल में बाकी नहीं रह गया। जिसके नामे आमाल में गुनाह बाकी नहीं, फिर क्या होगा भाई? अब तुम्हारा कब्र भी जन्नत और हशर भी जन्नत, और जन्नत तो जन्नत है ही। नंबर 3, ये आजमाइश में घबराना नहीं चाहिए हमें। आजमाइश में हमें इम्तिहान समझ करके, डट करके, सब्र और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए, जायज वसाइल अपनाना चाहिए। एक और बात आपको बताएंगे, क़यामत के दिन दुनिया में जो आजमाइश, बलाओ आफतों में, जान में, माल में, औलाद में, जिस्मानी, रूहानी, हर किस्म की आजमाइश आई, लेकिन वो ईमान पर डटा रहा। क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जरब के सामने आएगा तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, ये कौन है माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, भाई ये नमाज का सवाब है, ले ले, ये तेरी ज़कात का सवाब है, ले ले, ये तेरे रमजान के रोजों का अजर सवाब है, ले जा। सारी नेकियों का बदला ले लेने के बाद नेकियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आएगा। अल्लाह फरमाएंगे, बंदे ये पहाड़ जो नेकियों के, ये भी तेरी नेकियां, इनको भी ले जा। अब बंदा बड़ा परेशान, अल्लाह नमाज की दे दिया, रोजे के दे दिया, हज की दे दिया, ज़कात की दे, क़िराअत, तिलावत कुरान, सारे आमाल की नेकियां तो दे दी, मैंने कोई इतना अमल तो नहीं किया था कि इतनी बड़ा पहाड़ नेकियों का हमें तू दे दे।
کس نیکی کے بدلہ پر کس نیکی پر یہ بدلہ ہمیں تو دے رہا ہے؟ اللہ فرمایا کہ میرے بندے روزے نماز کے سب مل گیا، لیکن دنیا میں تیرے اوپر آفتیں بلائیں ہم نے نازل کی، تو نے صبر سے کام لیا، اس صبر کا بدلہ یہ ہے دیکھو۔ تو ایمان والوں، اللہ اس کو رسول نے ہمیں جو کہا بلا و آفتوں میں کرنے کے لیے تیار رہے، باقی ساری مشکلات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دور کرنا ہے۔ تو لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ایمان والو، مال میں، جان میں، اولاد میں ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے، اور کبھی خیر کے ذریعے کبھی شر کے ذریعے۔ اور میرے دوستو ایک تو بات ہوگی نا، لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دوسری پریشانی وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یہود و نصارہ، یہود اور نصارہ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، شرک کرنے والے، یہ تین قومیں ہو گئی، یہود، نصارہ اور پھر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کرنے والے لوگ مشرکین، یہ دو ہیں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جن لوگوں کو تم سے پہلی کتابیں دی گئی ہیں، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتابیں دی تھی، جس میں اہل زبور ہیں، اہل تورات ہیں، اہل انجیل ہیں، ان سے، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک کرنے والے ہیں، ان سے بڑی تکلیف دہ باتیں تم کو سننے کو ملیں گی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ، ایک ڈبل تاکید ہے، لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید ہے، وَلَا تَسْمَعُنَّ، یقیناً، ضرور بھی ضرور، ایمان والو تمہیں سننے پڑیں گی۔ کیا سننے پڑیں گی؟ اذًا کثیرا، اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے، اذًا کثیرا، بڑی تکلیف دہ باتیں، بڑی تکلیف دہ باتیں، طرح طرح سے پروپگنڈا تمہارے خلاف کیا جائے گا، تم کو بدنام کیا جائے گا، طرح طرح سے تمہیں دھمکیاں دی جائے گی، طرح طرح سے تمہارے خلاف بل پاس کیا جائے گا، طرح طرح سے تمہارے خلاف قانون سازی کی جائے گی، جن کو سن کر کے تمہارا دل دکھے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی، اہل تورات، اہل انجیل، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ شرک کرنے والے جو ہیں مشرکین، ان تمام سے تمہیں بڑی دل دکھانے والی باتیں سننے پڑیں گی۔ کبھی ٹی وی کے اسکرین پر آئے گا، کبھی پیپروں میں آئے گا، کبھی یوٹیوب پر آئے گا، کبھی واٹس ایپ پر آئے گا، تم دیکھو گے اور دل تمہارا جلے گا، دل دکھے گا، پریشانیاں ہوگی، اسٹیج سے اعلان کیا جائے گا، اور بڑے بڑے اداروں سے اعلان کیا جائے گا، اور طرح طرح کے بڑے بڑے بل اور قانون تمہارے خلاف پاس کیے جائیں گے، جس سے تمہارا دل بڑا دکھی ہوگا، بڑی تکلیف میں ہوگی، بے انتہا پریشانیاں ہوگی۔ لیکن اللہ نے فرمایا تم زیادہ ٹینشن نہیں لینا، نہ خوف زدہ ہونا، نہ ٹینشن لینا، نہ پریشان ہونا، بس دو عمل تم کر لو، باقی سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ انشاءاللہ دو عمل کر لو، دو نصیحتیں قبول کر لو، دو چیزیں مضبوطی سے تھام لو، باقی سارا معاملہ کس کے سپرد کر دو؟ اللہ رب العالمین کے نام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو چیزیں کر لو۔ سب سے پہلے صبر سے کام لو۔ کس سے کام لو؟ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر سے کام لو۔ نمبر دو
وَتَتَّقُوا اور تقوی اپنا لو. یہ دو چیزیں ہیں دوستو، صبر اور تقوی. اور قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر تو ایک مقام پر اللہ نے اور وعدے کیا ہے. اسے پہلی جہاں جنگ احد کا تفصیلی تذکرہ اللہ نے کیا، فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ مُصِیبَةٌ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا. اے ایمان والو ذرا ہوشیار رہنا، اگر تمہیں اللہ مال سے، دولت سے، کاروبار سے ذرا نواز دے اور تمہیں دنیا کا کچھ فائدہ ملنے لگے تو اس سے ان کی جان جلنے لگتی ہے کہ مسلمان کیوں، یہ کلمہ پڑھنے والے کیوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ چاہتا کر دے بھلائی، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، اگر اللہ تعالیٰ تم کو اگر بھلائیوں سے نواز دے، کامیاب کر دے تو ان کو بہت برا لگتا ہے. فکر ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں پنپ رہے ہیں. اب ساری کوشش ہوتی ہے ان کے پنپنے کو روک دیا جائے، ان کو دبا دیا جائے. پھر آگے فرمایا اللہ نے وَإِن تَمْسَسْكُمْ اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو جشن مناتے ہیں، پھول کے ہار پہنائے جاتے ہیں. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر کیا پوچھنا ہے، ان کی عید ہو جاتی ہے. ظلم کرنے والوں کو ہاتھ پہنایا جاتا ہے، اس کو شاباشی دی جاتی ہے، بڑی بڑی پوسٹوں سے نوازا جاتا ہے. تسؤہم لیکن اللہ نے کیا فرمایا، ایمان والو وہ کیا کر رہے ہیں اس کا ٹینشن نہ لو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں اپنا لو تو کیا ہوگا. آگے کیا ہے شیخ؟ نہیں تھا پہلے نہیں، ابھی ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اللہ اکبر. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٹینشن نہ لو، جتنا پلان تمہارے خلاف بنا رہے سب کا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، لیکن تیاری تو کی ہے تمہارے خلاف، لیکن ریموٹ اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ جو کچھ تیاری کیے ہیں اللہ نے سب کو اپنے کنٹرول میں بند کر رکھا ہے. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ کتنی بڑی بشارت ایمان والو صبر و تقوی پر. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ایمان والو یاد رکھو اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تقوی اختیار کیا، لا یضرکم کیدہم شیئا ان کی کوئی سازش، کوئی پلان اللہ تمہارے خلاف کامیاب ہونے نہیں دے گا. کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط چونکہ سارا کنٹرول اصل میں اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے. تو پتہ چل گیا ایسے سارے مواقع جو آتے ہیں ہمارے رب نے ہم کو جو حکم دیا ہے پہلے ہم کو اپنے اندر پیدا کریں. ایک تو صبر اور دوسرے تقوی. سب سے پہلے ہم تقوی کی بات کرتے ہیں. تقوی کس کو کہتے ہیں دوستو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ عام سے لفظ ہے تقوی. جی پرہیزگاری. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک کھانسی نہیں بند، گلا خراب ہو گیا ہے، بخار نہیں آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بھائی ٹینشن بڑا ہو، گلا خراب ہو گیا، ٹھنڈی سے بچنا، ذرا تیل سے بچنا کے بھائی پرہیز کرنا. یعنی نقصان دہ چیز سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقوی. شریعت کے اصطلاح میں تقوی عربی زبان میں اصل میں تقوی کوئی لفظ نہیں ہے، وقوہ ہے. کیا ہے اصل میں؟ وقوہ.
ہوتا نہیں ہے، وقوا ہے. لیکن عرب کے لوگوں نے چون وقوا وا بھی دراسا اور ادھر قاف دونوں مفخم تھے، اس لیے دونوں کا ادا کرنا ثقیل ہو رہا تھا. تو وا کو انہوں نے چھوڑ کر کے اس کے بدلے کون سا لفظ ایجاد کر لیا؟ تقوا. تقوا ہو گیا. تقوا کس کو؟ یہ بارش کا موسم ہے، ٹھنڈی بھی ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور بارش بھی برس رہی ہے. اس بارش سے بچنے کے لیے آپ یا تو برساتی اوڑھ لیتے ہیں، پلاسٹک یا چھتری لے لیتے ہیں. بارش کے خطرے سے بچنے کے لیے آپ نے جو چھتری اور پلاسٹک استعمال کیا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقوا. شریعت کے اصطلاح میں تقوا کہتے ہیں ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی، جہنم کی آگ، دنیا میں عذاب الہی، آخرت میں جہنم سے جس طرح سے جن ایمان اور عمل صالح کے ذریعے بچا لے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقوا. اب تقوا کا معنی سمجھ گئے تو تقوا کا مطلب آیا ایسے اعمال اختیار کرنا، ایسی چیز اختیار کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچائیں. اور وہ دو چیزیں ہیں دوستو، ایمان اور عمل صالح. اسی لیے جب آپ نے تقوا کا معنی سمجھ لیا تو آج ضرورت ہے ہمارے اندر یہ تقوا آئے. ورنہ شرابی بھی غصے میں آتا ہے، ہمارے بھائی سے قادر ارے داڑھی رکھ کے اللہ سے ڈرتا نہیں، وہ بھی کہتا شرابی کہتا اللہ سے ڈرتا. معاملہ ہے دوستو ہمارے اندر تقوا آئے. جہاں ہمارے اندر تقوا آیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے پلان کو ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے خلاف کوئی سازش کامیاب ہم ہونے نہیں دیں گے. تو ضرورت ہے تقوا کے 3 درجے ہیں. کتنے دوستو؟ دعا کرو تینوں قسم کے تقوی ہمارے اندر آ جائے اور ہم متقین بن گئے تو اللہ اللہ متقین سے محبت کر. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پھر ظالموں کے حوالے کبھی نہیں کرے گا. لیکن حقیقی تقوی آ جائے. تقوی کے 3 مراتب. نمبر 1، تقوی کا پہلا مرتبہ انسان کلمہ طیبہ توحید کا اقرار کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توحید کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، یاد رکھنا یہ. اور آج یہ پیشانی کہاں کہاں جھک رہی ہے ذرا یاد رکھنا، اور یہ ہاتھ کہاں کہاں اٹھ رہے ہیں. تقویٰ ہے یا نہیں؟ داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، پگڑی بھی بندھی ہوئی ہے، سمجھ گئے نا، اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، لیکن یہ پیشانی شرک سے بچ رہی ہے کہ نہیں بچ رہی ہے؟ یہ ہاتھ اللہ کے علاوہ کہاں اٹھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے. تقویٰ کا پہلا مقام انسان اپنے آپ کو ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے سے بچا دے. یعنی برائیاں کر رہا ہے لیکن ایسا عمل اس نے کیا ہے جس عمل کی برکت سے کتنا بھی گناہ کیا ہو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن اللہ جہنم سے نکال کر کے اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے کلمہ طیبہ کا اقرار اور اعتراف. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی اخلاص. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک تو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی معاف کرنا چاہے اس کی مشیت پر ہے، اس کی مرضی پر، جس پر چاہے معاف کرے، جس سے چاہے وہ عذاب دے. اسی لیے اللہ رسول فرمایا جس کے دل میں خالص رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا کسی نہ کسی دن جنت میں وہ ضرور جائے گا. یہ تقوی کا سب سے ادنا اور چھوٹا کا درجہ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں دوستو
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو نام اللہ نے رکھا ہے کلمۃ التقوی، کلمہ طیبہ کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ کلمۃ التقوی. ہاں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو کلمۃ التقوی عطا کر دیا ہے. انسان اپنے آپ کو دائمی جہنم کے عذاب سے بچا لیا، ہمیشہ کافروں کی طرح نہیں، کسی نہ کسی دن نکل کے جنت میں ضرور جائے گا. یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ. نمبر 2، تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے صغائر اور کبائر، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کبائر سے بھی بچائے اور صغائر سے بھی بچائے. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، ابی، پورے قرآن میں تقوی، ھدی للمتقین، تقوی بہت سارا تقوی ہے، تو تقوی کا معنی بتا سکتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. سید القراء نے کتنی پیاری بات بتائی، یا امیر المومنین اما سلکت طریقا ذات شوکا. کتنا پیارا انداز تھا. یا رب امیر المومنین، آپ کو کل تقوی کا معنی بتائیں تو یہ بتائیں، اما سلکت طریقا ذات شوکا، کیا کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے جو راستہ گزرا ہے، کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزرنا ہوا؟ کہا کہ بارہا ہوا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے گزرنا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر دونوں طرف سے کانٹے لگے ہوں یا جھاڑیاں ہو کانٹے دار، جس میں کپڑا پھٹنے کا ڈر یا بدن میں کانٹا چپ جانے یا لکڑی سے خراش آ جانے کا ڈر ہو، تو اس ایسے راستے پر جانے کے پہلے اپنے کپڑوں کو خوب اچھی طرح سے ہم سمیٹ لیتے ہیں، تاکہ ہوا میں کوئی کپڑا کہیں کانٹے میں پھنس کر کے یا تار میں پھنس کر کے پھٹ نہ جائے. اور پھر اپنے کپڑے کو سمیٹ کے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو بڑی ہوشیاری سے ذرہ برابر لیفٹ رائٹ نہیں کرتے. کیوں؟ ڈر ہے کہیں لیفٹ رائٹ ہو تو کانٹا چپ جائے گا. اتنی احتیاط سے ہوشیاری کے ساتھ بدن کو سمیٹتے ہوئے، اپنے کپڑے کو بچاتے ہوئے راستہ پار کر لیتے ہیں. ابی نے کہا فذاک التقوی، امیر المومنین یہی تقوی ہے. جیسے آپ اپنے آپ کو کانٹوں اور جھاڑیوں میں یا تاروں سے بچانے کے لیے اپنے کپڑے اور بدن کو بڑے سمیٹتے ہوئے احتیاط کے ساتھ راستہ طے کرتے ہیں، ایسے ساری زندگی ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار کر کے قبر تک چلے جائے. اسی چیز کا نام تقوی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تقوی نصیب فرمائے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. دوسرا درجہ تقوی کا آخری درجہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ بھی نصیب کر دے. دوستو، تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ انسان شرک سے بچا، صغائر اور کبائر سے بچا، اور ہر ایسی جائز اور مباح چیز سے بھی بچتا ہے. تو جائز لیکن ڈر ہے کہیں یہ جائز عمل کرے تو کوئی ایسا نہ ہو شیطان ہمیں اگلا قدم اٹھا کر کے کسی برائی مبتلا کر دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ. اس کی مثال، آپ اپنے گھر میں کھڑکی ونڈو بناتے ہیں نا، کس لیے بناتے ہیں بھائی؟ کھول دیں گے ہوا آئے گی. آپ اپنے کھڑکی کو کھول کر کے 24 گھنٹے کھلا رکھے، دنیا کا کوئی قانون آپ کی کھڑکی کو بند نہیں کرا سکتا. کیا ہے کوئی قانون بند کرانے کا؟ کوئی قانون نہیں بند کرا سکتا. آپ کھڑکی میں بیٹھتے ہیں، پڑوس میں ہو سکتا ہے کوئی آباد ہو، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، اس کی ماں، اس کی بیویاں کام سے صحن کے لیے نکلے، چھت پر جائیں. آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو آپ کہاں کے بیٹھیں؟
لیکن کہیں سوچتے ہیں کہ شیطان کہیں ایسا نہ ہو میری نگاہ کس پر اٹھوا دے، پڑوسی کی عورتوں پر، پڑوسی کی لڑکیوں پر۔ کوئی روک نہیں سکتا، لیکن تقوی اگر ہے تو اپنے دین کو رب کے ڈر سے، اپنی آنکھوں کو برائی سے بچانے کے لیے ونڈو پر بیٹھنے کے بجائے کنارے بیٹھ جائے، تاکہ کسی غیر محرم عورت پر آپ کی نگاہ نہ جائے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تقوی ہے، اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے زہد۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہمیں یاد آئی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ زہد الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک برائی سے بچنے کے خاطر ہم 9 حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے، اور آج ہم 9 برائی کرنے کے لیے بھی ایک نیکی، ایک برائی چھوڑنے کے لیے تیار۔ دوستو اس کو کہا جاتا ہے زہد اور تقوی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو، ہم لوگ اپنے تقوی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، رب کی رضا کے لیے کہ میری آنکھیں گناہ نہ کر ڈالے، میرے کان برائی کی باتیں نہ سنیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم 90 باتیں ہم لوگ چھوڑ دیتے تھے، صرف کس بنا پر؟ حلال چیزیں تھیں ہمارے لیے، لیکن ڈر تھا یہ حلال چیزیں کرنے لگے کوئی شیطان ہم سے اگلا قدم اٹھا کے برائی نہ کرا دے۔ اس کو کہا جاتا ہے تقوی، زہد۔ یہ تقوی کے 3 مراتب ہیں۔ دوستو جب ہمارے اندر یہ تقوی آ جائے، آگے بات سمجھ میں نا، یہ تقوی آ جائے تو اب رب العالمین کا فرمان سنو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور دوسری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا، اگر تمہارے اندر تقوی آ جائے تو اللہ ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی، ہر ظالم کے ظلم سے نکلنے کی راہ اللہ خود نکال دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہم تو کتنی حرام چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو دوستو تقوی کا معنی آپ نے سمجھا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا فارمولا صبر۔ آ گئی بات نا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کے معنی آتے ہیں روک لینا۔ آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے ٹھہر گئے، اس کا نام کیا ہے؟ صبر۔ دن بھر کھاتے پیتے ہیں، دن بھر کھاتے پیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے روزہ رکھ لیا، کھانے پینے سے روک لیا تو کہا جاتا ہے صبر ہے۔ اسی رمضان کا روزے، ماہ رمضان کا ایک نام کیا ہے؟ شہر الصبر۔ سنا ہوگا رمضان کے شروع شہر الصبر۔ ہم تو کہتے ہیں صبر کرنے کا مہینہ، مطلب کیا ہے؟ شہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور برائیوں سے، ہر ایسے چیز سے روک رکھا ہے جو ہمارے روزے کو نقصان پہنچائے۔ تو صبر کے معنی آتے ہیں سر میں رک جانا، اپنے نفس کو روک لینا۔ دوستو صبر بھی 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنے قسمیں ہیں؟ 3۔ اگر یہ صبر آ جائے تو ان اللہ، کیا پوچھنا ہے جو ہمارے ساتھ اللہ کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے؟ ارے بھائی فرعون کی فوج تھی، سنا ہے نا؟ فرعون کی فوج ہے، فرعون کی پولیس ہے، فرعون صاحب کا دربار ہے، اس کے باڈی گارڈ ہیں، اس کی حکومت ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے پر پابندی لگا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدیں ظالم جا رہا ہے، مسلمان تعداد ختم کرنے کے لیے سرکاری نوکریوں سے محروم کر رکھا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کم کرنا ہے، اسی لیے لڑکیوں کو قتل کر ڈالو، لڑکوں کو باقی رکھو۔ کیوں؟ لڑکے ختم کر ڈالو، ان کی لڑکیاں رہیں گی مسلمان، ان کو شادی کرنے کے ہندو بنائیں گے، بچے جو پیدا ہوں گے ہمارے جگہ پیدا ہوں گے۔ اتنی سازشیں کم وقت نے بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم بادشاہ کے بارے میں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، سورہ بقرہ، سورہ آرام اور سورہ طہ وغیرہ پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس
اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے ساری مصیبتیں مسلمانوں کے خلاف کی تھی، اور موسیٰ کے خلاف فیصلہ کر رکھا ہے کہ موسیٰ ملے تو ان کی گردن مار دی جائیں، جیسے کہ سنا ہوگا ایک تھپڑ مار دیا تھا، اس کا آدمی قتل کر گیا، مسلمانوں کی جان چلی جائے تو فرعون کم وقت کو فکر نہیں تھی، اور غلطی سے ایک ہاتھ لگ گیا کہ ہمارا یہ اصلی ہے، اور یہ سب باہر کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سارا چکر فرعون نے چلایا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یہ طبقہ کے اصلی ایک کلاس کہے بی کلاس کہے، یہ NRC کا سارا قانون فرعون بابا نے پاس کیا ہے، اس ملعون نے پاس کیا ہے، دوسروں نے نقل کیا ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعون نے پورے قوم کو طبقاتی میں مار، یہ اصلی ہے، نقلی ہے، یہ کلاس ہے، یہ بے کلاس ہے، بی کلاس، سی کلاس ہے، سمجھ گئے نا، ساری چیزیں کر رکھا۔ تو ایک گھونسا مارا، مر گیا کم وقت ہو فرعون نے فوراً قرارداد کابینہ بلائی، پاس کر دیا، موسیٰ کو پکڑو قتل کر ڈالو۔ موسیٰ کو فرعون ہی کے خاندان کے ایک شریف انسان تھا، آ کر کے بتا دیا ایک وزیر ان کا کہ حضرت آپ نکل جائیں، کیوں؟ ہم سے بھی دستخط کر لے لیا۔ فرعون نے کابینہ میں بل پاس کر لیا ہے کہ اس نے ہمارے آدمی کو مارا، اس کو قتل کر ڈالو۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بتایا، نکل گئے، قصہ معروف ہے۔ 10-12 سال کے بعد لوٹ کر کے آئے تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ راستے میں نبی بنایا، فرمایا جاؤ فرعون کے پاس سیدھے۔ اب کہتے ہیں اللہ مجھے بڑا ڈر ہے، فرعون ہم کو قتل کر ڈالے گا، فرعون کے پاس جائیں جس کو کہتے ہیں اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالنا، اللہ تو کیسے ہوگا؟ مجھے ڈر ہے ظالم پکڑے تو فوراً قتل کر ڈالے گا ہم کو۔ اللہ اکبر۔ ایسی بات ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخافا، ذرا دیکھو، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، متقین اور صابرین کے ساتھ اللہ رہتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ رہے، دن کائنات کی ساری مخلوق مل کر کے بھی اسے کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے مجھے ڈر ہے قتل کا ڈر ہے، اللہ نے فرمایا لا تخافا، موسیٰ اب رکو نہیں، سیدھے جاؤ، لا تخافا، فرعون سے ذرہ برابر ڈرنا نہیں، تم بھی جاؤ اور اپنے بھائی کو ہارون کو لے کر کے جاؤ۔ لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ بنداس بے دھڑک فرعون کم وقت کے پاس جاؤ۔ فرعون کا ملک ہے، فرعون کی فوج ہے، اس کی بری فوج بھی ہے، بحری فوج بھی ہے، سب کچھ کم وقت کے پاس ہے، پاور اس کا ہے، دربار اس کا ہے، فوج اس کی ہے، پولیس اس کا ہے، اس کی ہے، ملک اس کا ہے، درباری اس کے ہیں، صرف تم تنہا ہمارے نبی جاؤ گے یا تمہارے ساتھ تمہارے بھائی بس۔ لیکن فرعون کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جاؤ، لا تخافا، ڈرنا نہیں، اننی معکما، تم دونوں کے پاس فوج نہیں ہے، پولیس نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، لیکن تم دونوں کے ساتھ اللہ فرماتے جاؤ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع وارا، اور تم جانے کے بعد کیا گفتگو کرتا ہے، کیا حرکتیں کرتا ہے، اس کی ساری حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ساری حرکتیں ہم سن رہے ہیں۔ ایک انسان اگر تقوی پرہیزگاری کی بنا پر اللہ کو اپنا ساتھی بنا لے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جانے کے بعد پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت دوستو۔ لا تخافا اننی معکما اسمع، اور یہ صرف موسیٰ کے ساتھ خاص نہیں تھی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الہجرہ میں غار کے اندر ہیں اور سارے فرعون کے اندھے بچے، مکے کے دشمنان اسلام ایک باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں چاروں طرف سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور آگے غار پر صدیق اکبر گھبرا گئے نا، سیرت پڑھا ہے نا، کیا کہا اللہ کے نبی اب تو بڑی مشکل میں ہیں، اب تو ایسے جگہ پھنس گئے ہیں
کہ ان کی سے کوئی اس میں سے اپنا قدم پہ انگوٹھا دیکھے گا تو اس کی نگاہ انگوٹھے سے پہلے کس پر پڑ جائے گی؟ ہم پر۔ نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ چھپنے کی جگہ، دشمن اسلحے کے ساتھ سر پر ہے، بہت خوف کر گئے۔ اللہ نے کیا نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ یا ابا بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر کیوں پریشان ہو، یہ سارے تمہارے دشمن جو تمہیں دنیا سے مٹا دینے کا فیصلہ کیے ہیں اور اس وقت اسلحے کے ساتھ ساتھ یہ غار کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن یاد رکھنا ابو بکر اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھتا ہے؟ تو کیوں سمجھتا ہے؟ ابو بکر بولو فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، دو بندے ہیں اکیلے، فوج نہیں، قوت نہیں، طاقت نہیں، اور دشمن پورا ملک ہے، لیکن ذرا بتا ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کا تیسرا ساتھی خود اللہ وحدہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سب کو کم وقتوں کو اللہ نے اندھا بنا دیا۔ لا یضرکم کیدہ شیئا، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی بدماشیاں، ظالموں کی کوئی چیز تمہارے خلاف اللہ کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ دوستو لا یضرکم کیدہ شیئا، تو بتا رہا تھا دوستو صبر پر بات ہو رہی تھی کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے تھوڑا سا 10 منٹ ہے؟ شیخ بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے۔ اب ذرا سو صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تقویٰ تو سمجھ گئے کس تقویٰ کی ضرورت ہے؟ جو تینوں اقسام ہوں۔ صبر 3 طرح کا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ نمبر 1 صبر کا کی پہلی قسم بتا رہا تھا، صبر کے معنی رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام کیا ہے؟ صبر۔ آپ کا نفس کہتا ہے نماز با جماعت نہ پڑھو، گھر میں پڑھ لو، اور اللہ کیا فرماتے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ایک طرف آپ کا نفس ہے روک رہا ہے، دوسری طرف اللہ بلا رہا ہے۔ اب آپ اپنے نفس کو روک لیں، کس سے؟ جو شیطان مرگڑا رہا ہے کہ نہیں نہ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، اس کی بات کو کشل کر کے آئے بارش میں، گرمی میں، کتنی بھی تکلیف ہو صبر کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے آ جائیں، باجماعت نماز پڑھیں، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ صبر۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یاد رکھو، صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ۔ پہلی قسم صبر علی الطاعہ، کیا مطلب؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، شریعت کی پابندی، کتاب و سنت پر عمل کرنے، اسلامی احکام کی پابندی کرنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئے، کتنی بھی پریشانیاں اٹھانی پڑے، آپ سب پر صبر کر کے، سب کو نظر انداز کر کے آپ شریعت کی پابندی، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر ڈٹے رہے۔ اس کو کہا جاتا صبر علی الطاعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صبر کا۔ برا تو نہیں لگے گا بھائی؟ کیوں نوجوان غصہ تو نہیں ہوگے؟ بیوی کہتی داڑھی نہیں اچھی لگتی، ہاں ٹھیک ہے نا، داڑھی اچھی نہیں لگتی، مجھے داڑھی پسند نہیں ہے۔ ایک صاحبہ نے ٹیلی فون کیا، آپ شیخ صاحب ہاں میرے ہسبینڈ نے داڑھی رکھ لی، تو میں نے کہا بہت اچھا کیا، میں نے کہا بہت اچھا کیا داڑھی، کہا کیا اچھا کیا، کیا اچھا کیا؟ میں نے کہا داڑھی رکھ لی، نبی کی سنت عمل کیا کہا ہے، تو ہماری کوئی ویلو نہیں، داڑھی رکھنا تو پہلے مجھ سے پرمیشن لیتا تب میں اجازت دی تب داڑھی رکھتا۔ لو ہم ایک نبی مدینے میں پیدا تھا، ایک نبی میرے گھر میں میڈم کی شکل میں آ گیا ہے، شیطان کا بھیجا ہوا نبی۔ اب داڑھی بھی رکھنا ہے، شریعت کی پابندی بھی کرنی ہے، تو کس کے
حکم کے مطابق میڈم. اللہ اکبر. ایک صاحب 2 مرتبہ درس میں آئے, 3 مرتبہ درس میں آئے, 4 مرتبہ آئے, ہفتہ آئے, اچانک غائب ہو گئے. سارے ساتھی آتے رہے اور رک گئے. تو میں نے ساتھی کو پوچھا وہ آدمی کہاں چلا, نہیں آ رہا. تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے کہا نہیں یہ ملا کے پاس نہیں جانا, جتنے لوگ اس کے یہاں جاتے ہیں سب داڑھی رکھ لیتے ہیں اور مجھے گوارا نہیں کہ میرا ہسبینڈ داڑھی رکھے. یعنی جمعے کے خطبے اور درس سے میڈم اس لیے روک رہی ہیں کیونکہ ملا کے یہاں جائے گا دین کی باتیں سننے تو کیا رکھے گا. جب اتنی گراوٹ مسلمانوں کے عمل میں آ جائے تو کیا خیال ہے اللہ ظالم کا ہمارے اوپر مسلط کر دے تو اللہ تعالیٰ تو کوئی ظلم نہیں کیا نا. ہم نے ہمارے نزدیک اسلام و ایمان کی کیا قدر ہے. تو دوستو شریعت کی پابندی کرنے میں, شریعت کی پابندی کرنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئے, کتنی بھی پریشانی آئے. پہلے میں ایک مرتبہ ایسے ساؤتھ انڈیا سے جا رہا تھا, بامبے کی طرف جا رہا تھا. پہلی مرتبہ بامبے گیا تو جتنی وہ لونا کوئی گاڑی سائیکل نکلی تھی میرے خیال سے, جتنی عورتیں ماشاء اللہ ہندو ہو یا مسلمان جتنی عورتیں ہیں سب وہ کپڑا ایسا لپیٹے بیچ آنکھ کھلی ہوئی ہے. اور میرا دل بڑا خوش ہے الحمدللہ. ذرا دیکھیں یہاں یہ لونا گاڑی بھی چلاتی ہیں عورتیں تو بدن کا سارا حصہ کھلا ہوا ہے. وہاں دیکھا. پھر وہیں سے ہمیں احمد آباد گئے گجرات, تو گجرات میں دیکھا. تو میں نے کچھ ساتھیوں سے کہا بھائی میں نے پونا اور احمد آباد کا ماحول بڑا اچھا دیکھا, ہر عورت الحمدللہ دیکھیں اپنے چہرے کو چھپا رکھتی. تو ہنسنے لگے وہ. میں تو تعریف کر رہا ہوں. میں نے کہا کیوں ہنسے؟ کہا وہ حجاب نہیں کر رہی ہیں, وہ لونا گاڑیاں چلاتی, دھوپ میں چہرے کی چمڑی کالی ہو جائے گی اپنی چمڑی بچانے کے لیے لپیٹ کے رکھتی ہیں. آج سے کرونا سے پہلے جب کہا جائے کہ عورتیں پردہ کریں, بہت ساری خواتین دل تو چاہتا ہے لیکن پردہ کرتی ہیں تو چکر آتا ہے ہم کو. کرونا نے سب کو سکھلا دیا, سب کو سکھلا دیا. اپنے شوہر کے سامنے بھی منہ ڈھانپ کر کے رکھنا ہے, اور وہ بھی کوئی موٹا والا ہو تاکہ جراثیم ہمیں نہ پہنچ جائے. دیکھا آپ نے کس طرح سے اللہ نے سکھا دیا. دیکھو یہ پردہ. میرے بھائیوں انسان شریعت کی پابندی میں کتنے بھی تانے دیے جائیں, کتنا بھی تنگ کیا جائے, کتنا بھی مذاق اڑایا جائے, آپ شریعت کی پابندی میں لا یخافون لومۃ, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. آپ شریعت پر ڈٹے رہیں. یہ صبر کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. اسی لیے مسند ابو یعلا کی روایت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت میں آخری زمانے میں کچھ ایسے بھی ہمارے امتی پیدا ہوں گے, آئیں گے سب سے آخر میں, لیکن ان کا مقام وہی ہوگا کالسابقین الاولین, السابقون الاولون, جو سب سے پہلے ہمارے اوپر ایمان لا کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے جان قربان کی تھی, جان مان. یہی مقام مرتبہ آخری زمانے میں آنے والے خوش ہوں گے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا. کیوں؟ جیسے اس زمانے میں اسلام پر عمل کرنے سے پر مذاق اڑایا جاتا, ٹھٹھا کیا جاتا, استہزاء کیا جاتا, ستایا جاتا, ایسے ہی آخری زمانے میں ماحول ہو جائے گا. بروں پر نہیں ہنسیں گے, بروں کو مذاق نہیں اڑائیں گے, دینداروں کو نیک لوگوں کا مذاق اڑائیں گے. ان کو ہر طرح سے ستایا جائے گا, لیکن اللہ کی رضا کے لیے دین پر قائم ہوں گے, ہماری سنت کو نہیں چھوڑیں گے. تو میرے بھائیوں آج دین شریعت کی پابندی پر ہمیں اگر استقامت نصیب ہو اور ہم صبر کریں, جو مشکلات جو پریشانیاں آتی ہیں ہم اوپر صبر کریں اور اس شریعت کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑیں. یہ ہے صبر کا پہلا درجہ یا صبر کی پہلی قسم. صحابہ کرام نے یہی کیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. نمبر 2 الصبر عن المعصیہ, برائی چھوڑنے میں کتنا بھی نقصان ہو, کتنی بھی تکلیف ہو, کتنی بھی پریشانیاں آئیں, کتنا بھی مذاق اڑایا جائے,
لیکن آپ برائی کے قریب نہ جائیں، اپنے آپ کو برائی سے بچا لیں۔ اس سے یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، دل تو کہتا ہے کہ آج گھر آ کر کے بینک والا کہتا ہے بھائی اتنے دن سے سعودیہ میں رہتے ہیں، ابھی تک آتے ہیں تو کسی اسکوٹر چلاتے ہیں، رولس رائس گاڑی نکالے، مرسڈیز، یہ ہم زمانے تھے اتنے قسطیں دیتے رہیے گا بس۔ دل تو چاہتا ہے، منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ کب تک چلاتے رہیں گے، جا کر کے لے لیں۔ لیکن شریعت کہتا ہے کہ نہیں، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسکوٹر پر بھیگتے ہوئے چلو پھرو، لیکن حرام سواری استعمال نہ کرو۔ اب دل کتنا چاہتا ہے، لیکن برائی چھوڑنا، اپنے نفس پر قابو کر لینا، صبر کرنا، تھوڑی بہت چیز پر قناعت کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا، نبی کے فرمانی سے بچنا، یہی اصل میں صبر کا دوسرا مقام مرتبہ ہے۔ اور آج دوستو اس کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی ہجرت قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالمہاجر، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المہاجر من ہجر السوء یا ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے بڑی ہجرت یہ ہے۔ آج لوگوں کو ہجرت کا بہت سوال، تو کہاں جائیں کہ ترکیہ جائیں گے، پتہ نہیں ترکیہ میں کون سے اسلام نازل ہو گیا، کون نبی پیدا ہو گیا، سمجھئے؟ ابھی بھی الحمدللہ ہزار ترکیہ سے 1,00,000 گنا ہمارا ہندوستان زندہ باد، سمجھ گئے نا؟ ابھی بھی کسی مسجد کے قریب شراب خانہ کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں، وہاں جا کر کے تو کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو آج بھی لوگوں کو ہجرت کرنے کا بڑا سوال ہو گیا ہے۔ ایک ہجرت کر کے اتنی مسجدیں ویران کر دیے، اور ہجرت کر کے کچھ اور مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا صبر سے کام تو لو، استقامت سے کام لو۔ انتہجر ما کرہ ربک، سب سے بڑی ہجرت یہ ہے تیرے رب نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے اس کو تو چھوڑ دے، سب سے بڑا مہاجر بن جا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا، ارے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے ذاتی معاملے میں نفس سے جہاد نہیں کر رہا ہے تو کیا خیال ہے؟ وہ کتنی سیڑھی چڑھ کے آئے بیٹے، یہاں بیٹھے ہیں نا، کتنی سیڑھی چڑھ کر کے آئے۔ ہمارا یہ پہلوان سوچتا ہے یہ سب بیوقوف لوگ سیڑھی جا رہے، چھلانگ لگائیں ایک ہی مرتبہ پہنچ جائیں اس طرح، تو کیا خیال ہے کیا حشر ہوتا؟ اب تک شاید ہاتھ پہ بار کریا کرم سب برابر ہاسپٹل میں چلے گئے ہوتے ہیں۔ یہ اچھا خاصے نوجوان ہیں، یہ سب بوڑھے لوگ دھیرے دھیرے اتر رہے ہیں، ہم یہی چھلانگ لگاتے ہیں 10 منٹ پہلے اتر جائیں گے۔ کیا خیال ہے شاید کہ روح راستے میں قبض ہو جائے اور ہاتھ پیر بعد میں ٹوٹے۔ دوستو جہاد پہلے اس سے جہاد کرو، پھر وہ جہاد جس کو کہتے ہیں اس کی نوبت کہیں آئے تو۔ جہاد کے 4 مراتب ہیں، سیڑھیاں ہیں، دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچیں گے۔ اور آج کا ہمارا نوجوان ساری سیڑھیوں کو چھوڑ کر کے سیدھا چھت پر چڑھنا چاہتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے، اور پھر آخر میں جیل میں جاتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا لے۔ ہم اپنے نفس سے جہاد کر کے فجر کی نماز تو پڑھنے تک کے لیے تک ہم جہاد نہیں کر سکے، نہیں کیا ہوتا ہے نیند نہیں کھلتی بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی؟ 4 وقت نظر آئے گا، لیکن فجر میں جو انسان اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتا وہ اسلام کے لیے کیا جہاد کرے گا؟ پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بناؤ۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے اور یہ بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ تیسرا صبر جو ہے جس کو ہم لوگ صبر سمجھتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفتیں، جو بلائیں،
جو آزمائشیں چاہے کرونا کی شکل میں ہو، دشمنوں کی شکل میں ہو، سیلاب اور بارش کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح کی جو آزمائش آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے ہم صبر کریں، اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ یہ صبر کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا ہے۔ تو صبر کی 3 قسمیں، تقویٰ کی 3 قسمیں اور صبر کی۔ جب یہ 6 چیزیں یعنی سمجھے یہ دونوں، ہر قسم کا تقویٰ اور ہر قسم کا صبر ہمارے اندر آ جائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور دوسری آیت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر سے کام لیا، تقویٰ سے کام لیا تو ایک بڑا ہمت والا کام تم نے کیا، رب کو راضی کیا، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ فإن ذلك من عزم الامور، یہ بڑے ہمت والا کام ہے جو انبیاء کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء کی مدد کی تھی تمہاری بھی مدد کرے گا۔ اور اسی سورہ آل عمران کے آخر میں پوری سورت میں بے شمار مسائل، احکام، آزمائش، جنگیں، ساری چیزوں کو تذکرہ کرنے کے بعد آخری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آگے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو کامیابی چاہتے ہو تو صبر و تقویٰ پیدا کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، آپس میں جڑے رہو، پھوٹ نہ ڈالو، واتقوا اللہ، چوتھا عمل کیا ہے؟ تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو۔ جب تم نے 4 عمل کر لیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، ایمان والو یہ 4 ہماری باتیں ہیں، ان پر تم عمل کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ دنیا آ کر دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تمہیں عطا کر دے۔ ہم سب کچھ تو کریں گے لیکن صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، سب کچھ کریں گے لیکن تقویٰ برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہی صبر اور تقویٰ، ان دونوں کو اللہ نے لازم ملزوم قرار دے دیا ہے۔ کیوں؟ پوری امت کی، قیامت تک آنے والی مسلمان امت کی ساری کامیابی کو اللہ نے کس میں رکھا؟ صبر اور تقویٰ کے اندر۔ اسی لیے سورۃ البقرہ جس کو آیت الایمان کہا جاتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کتنے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جو بلاؤں پر صبر کرتے ہیں، دشمنوں کے ڈرانے دھمکانے پر صبر کرتے ہیں، لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑتے، بزدلی نہیں آتی، ہمت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے میدان جنگ میں بھی للکار کر کے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے مسلمان ہیں۔ صبر و تقویٰ آیا تبھی ہم سچے مسلمان بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، اور آگے واولئک هم المتقون، یہی سچے ایمان والے، صبر کرنے والے، یہی سچے مسلمان ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی متقون اور یہی تقویٰ والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سب کچھ ہمیں جو حکم دیا ہے ہر موقع پر صبر اور تقویٰ، لیکن صبر اور تقویٰ وہی جو ہم نے معنی بتایا، تینوں قسم کا صبر اور تینوں قسم کا تقویٰ، یہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ ہر بلائیں، ہر آفت، ہر مشکلات، ہر پریشانیاں دور ہوگی، اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اور ضرور مدد کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں کن کا؟ جو اہل تقویٰ ہیں اور جو اہل احسان ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. ہم نے جو کہا ہے آپ حضرات نے جو سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. صبر و تقویٰ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مشکلات کا حل رکھا ہے اسی پر اگر ہم آ جائیں اور انہیں چیزوں کو اپنا لیں تو شاید کہ ہماری ساری مشکلات اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حل کر دے. لیکن مشکل کیا ہے؟ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار سیاسی طور پر اللہ اس کے رسول نے جو علاج بتایا اس کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. بس اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب.